اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، فرماتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ جو ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اللہ نے قرآن پاک میں ایک حد لگا دی ہے۔ وہ کیا حد ہے؟ اللہ فرماتا ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز کو جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرو، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ اب دیکھیں بندہ نماز جو ہے وہ جماعت میں نہیں پڑھتا، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا، اکیلا گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو بتائیں کیا اس کو 27 نمازوں کا ثواب مل جائے گا؟ کبھی نہیں ملے گا۔ جو گھر میں نماز پڑھتا ہے وہی نماز اگر بندہ مسجد میں جا کے ادا کرے گا تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں کتنا اجر ہے۔ پیچھے کوئی اس کی نماز اگر قضا بھی ہوئی ہے تو ان 27 میں سے اس کا ثواب اس کو اللہ عطا کرے گا۔ اب دیکھیں کچھ لوگوں کی یہ غفلت ہے، جان بوجھ کر نماز کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، جان بوجھ کر صرف اپنے پاؤں پر چل کر مسجد جانے کو بھی بوجھ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے تباہ کر دیا ہے معاشرے کو، جان بوجھ کے نماز کو ضائع کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کا خوف نہیں ہے آپ کو؟ اتنی غفلت دین کے معاملے میں، آخر مرنا نہیں ہے ان لوگوں نے؟ کیا ہم سب نے مرنا نہیں ہے؟ کیا ہم سب نے قبر میں نہیں جانا جس میں اتنا اندھیرا ہوگا ایک سوئی کے برابر بھی روشنی نہیں ہوگی؟ کیا اس قبر سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ جان بوجھ کے نماز کو ضائع کر بیٹھتے ہو، اتنی غفلت۔ آپ دیکھیں ایک حدیث پاک سنیں، حضور کے ایک نبینا صحابی تھے، جو بندہ میری اس بات کو سمجھ جائے گا انشاءاللہ، اگر بندہ مومن اس بات کو ہمیشہ سمجھنے والے تو بات ہوتی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، جو اللہ سے، جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے، حدیث کو مانتا ہی وہی ہے، حدیث پر عمل بھی وہی کرتا ہے۔ حدیث سے پاک سماعت کریں، حضور کے ایک نبینا صحابی تھے، دن کی نماز پڑھنے وہ مسجد میں آ جایا کرتے تھے، اور جب عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا تو مسجد میں آنا ان کو بہت دشواری ہوتی۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عشاء کی نماز کی گھر پڑھنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ سنیں صحابی کی بات، یا رسول اللہ عشاء کی نماز، صرف ایک نماز کے لیے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے عشاء کی نماز گھر پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ تیرا گھر کتنی دور ہے؟ یا اللہ قریب ہے لیکن نبینا ہوں، نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا تو ایسا کر، اب
مسجد سے لے کر اپنے گھر تک ایک رسی باندھ لے اور اس کو بھی اگرچہ تجھے پکڑ کر مسجد میں کیوں نہ آنا پڑے تو مسجد میں آ کے نماز ادا کر۔ اب دیکھیں صحابی تھے، اب دیکھیں صحابی کی شان کتنی اعلیٰ، مقام کتنا اعلیٰ، حضور اس کو اجازت نہیں دے رہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ۔ تو آج کل کے امتی کے حالات دیکھ لیں، ہم اپنے آپ پر نظر ڈال لیں کہ کتنی غفلت لوگ برتے ہیں۔ دیکھیں جی جدھر کھڑا ہو گیا وہیں نماز ادا، میں تو دیکھ کر حیران ہوں۔ بڑے ایسے لوگ ہیں مسجد میں نہیں جانا، جدھر بیٹھے ہیں اذانیں آ رہی ہیں، اذان سن لی، دعا بھی کر لی، جدھر کھڑے ہیں ادھر ہی نماز ادا کر لی۔ اب دیکھیں حضور صحابی کو اجازت نہیں دے رہے، اور ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں کس طرح کے لوگ ہیں یار۔ دین کی فکر کریں، دین کو سمجھیں، دین ہمیں درس کیا دیتا ہے، ہم نے اپنے رب کے سامنے ہم کس منہ سے حاضر ہوں گے۔ اتنی غفلت جب ہم برتتے ہیں، ہم چند قدم جو ہے اپنے پاؤں کو تکلیف دے کر ہم مسجد میں نہیں جا سکتے، ارے حشر میں ننگے پاؤں تمہیں چلنا ہوگا۔ اگر اس تکلیف سے، اس درد سے بچنا چاہتے ہو تو نماز ادا کرو، مساجد میں جا کے ادا کرو۔ 27 نمازوں کا ثواب لینا چاہتے ہو تو نماز مسجد میں جا کے ادا کرو۔ وہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں اسے آباد کرنا ہے، برباد نہیں کرنا۔ آباد کیسے کریں گے؟ آپ دیکھیں ہمارے گھر میں ہمارے رشتہ دار ہوں، سارے جب رشتہ دار ہوں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی ایک بھی چلا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ گھر میں سناٹا چھا گیا، کچھ آواز نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ رب کا گھر ہے، اللہ کا گھر، ہمیں آباد کرنا ہوگا۔ مسجد میں جائیں، نماز کو ادا کریں۔ اب دیکھیں اس کی برکت کتنی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، وہ مسجد میں آتا، نماز ادا کرتا ہمیشہ، اور ایک دن بارش آ گئی، بہت زیادہ بارش، کیچڑ تھا۔ مسجد میں آتے ہوئے نا شیطان جو ہر طرح کے حملے کرتا ہے، شیطان نے جنت سے نکلنے کے وقت یہ کہا تھا کہ یا اللہ میں تیرے نیک بندوں کے پیچھے پڑوں گا۔ ایک تو برائی میں لگ جو گیا اور ایک نیک ہے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے جاہل لوگ پائے گئے ہیں ہمارے معاشرے میں، کہتے ہیں کہ فلاں علماء کرام سے، فلاں حافظ قرآن سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کر لی ہے۔ ارے عقل کے اندھے، تو سب حافظ قرآن دیکھیں جی، کہتے ہیں یہ جو علماء کرام ہیں، یہ حافظ حضرات، یہ ہوتے ہی ایسے ہیں۔ ایسے کچھ غافل لوگ، کچھ نادان لوگ، کچھ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ آ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کیا بابا فرید آپ مولوی نہیں تھے؟ آپ حافظ قرآن نہیں تھے؟ داتا علی حجویری نہیں تھے؟ کیا حضور غوث پاک عالم دین اور حافظ قرآن نہیں تھے؟ اب دیکھیں وہ ایک بندے کی وجہ سے سب کو گالی دے رہا ہے۔ ارے عقل کے اندھے، تو یہ سوچ کہ اگر کوئی ایک گندا بھی ہے تو اس میں ولی کتنے ہیں؟ ارے تو گندا ہو ہی گیا، تو نے اپنی داڑھی منڈوا ڈالی اور انگریزوں کی طرح اپنے فیشن بنا لیے، ان کے پیچھے چل پڑا، تو دین کو کیا سمجھے گا؟ ارے شیطان نے تجھے تو غافل کر دیا، اب اس کا پیچھا اس کی طرف ہوگا جو نیکی کی طرف ہے۔ شیطان کس کے پیچھے پڑتا ہے؟ سارے بولیں جو نیک ہوتا ہے۔ ایک تو بدکار ہے، اس کو اس نے کیا کہنا، اس کے پیچھے وہ کبھی نہیں دوڑے گا، اس کے پیچھے وہ کبھی نہیں لگے گا۔ اس نے اٹیک کرنا ہے، وہ حافظ قرآن عالم دین اللہ کے نیک بندے پر کرے گا۔ تو کچھ اس اٹیک کا حصہ بن جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں، اور آج کل کے دور میں جو بچ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایسا دور مشکل آ گیا۔
اللہ ہمیں ان جیسے شریر لوگوں سے بچائے۔ علماء کرام کی عزت کرو۔ اب دیکھیں علماء کرام، حافظ قرآن جو ہوتا ہے نماز پڑھا، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ حضور بھی امام تھے، کیا صحابہ ان کی عزت نہیں کرتے تھے؟ ہمیشہ اپنے امام کی عزت کرو، ان کو ایسا درجہ دو، اعلیٰ درجہ دو۔ میں آپ سے واقعہ بیان کر رہا تھا کہ وہ شخص ایک دن شیطان نے کہا اس پر حملہ کر دیا، بارش تھی، کیچڑ تھا، اس نے اس کو گرا دیا اس کو کہ اب میں اس کو عبادت نہیں کرنے دوں گا، یہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی مقبولیت ہے، بڑا اعلیٰ بندہ ہے۔ اس نے اس کو گرا دیا، اور جب اس بندے کے کپڑے جو ہیں وہ خراب ہو گئے تو اس نے فوری واپس گیا، فوری نئے کپڑے چینج کے دوبارہ پھر آ گیا، دوبارہ پھر اس نے گرا دیا، اور تیسری بار پھر اس نے اس کو گرا دیا کیچڑ میں۔ شیطان نے حملہ کر دیا کہ شاید یہ بندہ رک جائے مسجد میں نہائے، سردی بھی تھی، اور تیسری دفعہ پھر وہی بندہ کپڑے بدل کے آ گیا تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جا، اللہ نے اس کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا، سارے اللہ نے اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ دیکھیں نا، یہ نماز کا صدقہ ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، مسجد میں جا کے ادا کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نماز کو مساجد میں جا کے ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اب دیکھیں، مسجد میں نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب، گھر میں پڑھنے سے صرف ایک نماز کا ثواب۔ کتنا فرق؟ 26 نمازوں کا فرق آتا ہے، 26 نمازوں کا فرق۔ آپ دیکھ لیں، 26 نماز ہماری ایک نماز کے ثواب رہ رہی ہیں، چھوٹی سی غفلت۔ حشر کے میدان میں بھی ہمیں ننگے پاؤں چلنا ہوگا۔ کیسے چلو گے یار؟ اس دور تو اتنا سورج بھی، اتنی گرمی، کیسے چلو گے حشر میں؟ تم تو چند قدم مسجد میں نہیں جا سکتے، اللہ کا ذکر نہیں چند قدم چل کے کر سکتے یار، اللہ کے گھر کو آباد نہیں کر سکتے، تو پھر اس وقت تمہارے پیر کے نیچے نرمی نہیں ہوگی۔ وہ جو ہوگا تانبے کی زمین جب ہوگی نا، اس میں تم سڑو گے، سورج تمہیں ساڑ دے گا اگر اس گرمی سے بچنا چاہتے ہو، اگر اس تپش سے بچنا چاہتے ہو، آسانی سے تیز رفتار سے چل کے جانا چاہتے ہو، تو اپنے چند قدم جو ہے وہ اٹھا کے مسجد کی طرف لے جاؤ، مسجد میں جا کے نماز ادا کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ اگر تم اس اللہ خالق کائنات کے گھر کو آباد کرو گے، وہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا، وہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا، گھر میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور نماز پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان باوضو رہتا ہے۔ جب بندہ باوضو رہے گا، صاف رہے گا، بندے کا جسم پاک رہتا ہے، بندہ خود پاک رہتا ہے، جسم سے خوشبوئیں آتی ہیں، سونی خوشبو۔ نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، دن رات ایک کر دو۔ جب تم دن رات ایک کرو گے نا، وہ اللہ تمہیں کبھی غافل نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ہر وقت اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے نا، وہ ایک قدم قریب ہوتا ہے، میں 200 قدم اس کے قریب ہوتا ہوں۔ جی میرے بندے، اللہ بندہ ایک بار پکارتا ہے، اللہ 100 بار کہتا ہے جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ اب دیکھیں، اس رب سے دوری اختیار نہ کریں۔ اگر ادھر دوری کرو گے، وہ آخرت میں تمہیں کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ بندہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرتا ہے؟ نوافل کے ذریعے۔
دن رات اس کے ذکر میں ایک کر دو، دن رات صرف کر دو اس کے ذکر میں، ہر وقت ہر پل اس کو یاد کرو۔ تم ایک بار یاد کرو گے وہ تمہیں بار بار یاد کرے گا۔ اس سے محبت کرو، اس رب سے محبت کرو، اس کے محبوب سے محبت کرو۔ احب اللہ و رسولہ، پیارے حبیب جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضور سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، اور اس کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ ہر چیز کا نچوڑ کیا ہے؟ نماز۔ ہمارے نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک یار نماز نہیں چھوڑی۔ ہم بھی انہی کے امتی ہیں، ہمیں بھی انہی کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کریں۔ اگر قیامت کی دشواریوں سے بچنا چاہتے ہو، قیامت کی مشکلات سے بچنا چاہتے ہو، قیامت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو آج اللہ کے قریب ہو جاؤ، آج اس سے معافی مانگ لو۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، قیامت تک کھلا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سو جاؤ۔ اللہ کا ذکر کرو، دن رات اس کے ذکر میں صرف کر دو، پھر دیکھنا کہ اس دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی اور آخرت میں بھی آسانیاں ہوں گی۔ ہر پل، ہر ٹائم، ہر وقت اس کا ذکر کرو، دن رات، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اس کا ذکر جب تم کرو گے تو وہ فرشتوں میں بیٹھ کر تمہارا ذکر کرے گا۔ جب تم اس کا ذکر کرو گے، جب تم اسے یاد کرو گے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرا ہو جا۔ اللہ تو اس بندے کو ڈھونڈتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک بندہ تھا کہ اس نے کہا یا اللہ اگر تو مجھے مل جائے تو میں تجھے کنگھی کروں، تیرے بال میں کنگھی کروں، یا اللہ تجھے میں دیکھوں سرما لگاؤں۔ اس نے بڑی تعریفیں کی، اتنی تعریفیں، خوشی میں، محبت میں، حالانکہ جاہل تھا، چرواہا تھا، محبت میں تعریفیں کرنے لگا، اتنی تعریفیں، یا اللہ میں تیرا ہو جاؤں، یا اللہ تو کیسا ہوگا، یا اللہ میں تجھے دیکھوں، اتنی تعریفیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، آپ بڑے جلالی تھے، آپ نے اسے ڈانٹا کہ کیا گستاخی کر رہا ہے تو گستاخ ہے، گستاخی کر رہا ہے، اللہ کی بے ادبی کر رہا ہے، شریعت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر جب اللہ سے ہم کلام ہوئے کوہ طور پہ جا کے، اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے اچھا نہیں کیا، نبی تھے، موسیٰ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ میرا بندہ تھا، چاہے وہ جاہل تھا لیکن مجھ سے پیار کر رہا تھا، پیار کی باتیں کر رہا تھا، محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ موسیٰ اسے لے کے آؤ۔ دیکھو نا اللہ کی محبت، جس کو رب بلائے، یار وہ بندہ کتنا، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں کی جان ہے، وہ رب اسے بلا رہا ہے۔ موسیٰ اس بندے کو لاؤ، وہ میرا بڑا پیارا ہے، وہ میرا پیارا بندہ ہے، موسیٰ اس کو بلا کے لاؤ، اس کو میرے پاس لاؤ، بلا کے لاؤ اس کو۔ پھر حضرت موسیٰ اس کو تلاش کرنے لگے، کئی دنوں تک ڈھونڈتے رہے، جب اس کے پاس پہنچے وہ ڈر گیا، پھر مجھے نہ ڈانٹنے لگے۔ آپ نے فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیری شانیں بلند فرما دی، تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور کر۔ دیکھیں نا کیسی تعریف کر رہا، حالانکہ جاہل تھا، چرواہا تھا، لیکن رب کو کتنا لازمی یہ نہیں ہوتی کہ امیر اللہ کو غریب زیادہ پسند ہے۔ چاہے کوئی جاہل ہو، اللہ کی تعریف جس طرح بھی کی جائے اللہ اسے پسند فرماتا ہے، لیکن اس کی محبت میں گم ہو جاؤ۔ جب تم اس کے ہو جاؤ گے نا، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہارا ہو جائے گا، وہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ بس تم اللہ سے محبت کرو، اس کے حبیب سے محبت کرو۔ وہ محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کے قرب کا واحد ذریعہ نماز ہے، نماز کی پابندی کرو۔
ایسی نماز پڑھو کہ اس میں مزہ آ جائے اللہ کا ذکر کرتے کرتے۔ اب دیکھیں نماز پڑھو، امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہو، بندہ جب دیکھو امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہم تو چپ کر کے اس کی قرات کو سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں۔ اب جب امام سبحانک اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، جب امام پڑھے سورہ فاتحہ شریف الحمدللہ رب العالمین، تم دل میں پڑھو تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ کے لیے کہ میری زبان پر صرف اس مالک کی تعریف رہے۔ یا اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے، یا اللہ میری زبان پر ہمیشہ تیری تعریف رہے، میں ہمیشہ تیرے گن گاتا رہوں۔ الرحمن، یا اللہ تو ہی مہربان ہے، تجھ سے بڑا کوئی مہربان ہے ہی نہیں، میں کس کے پاس جاؤں یا اللہ، میں ہمیشہ تجھ سے رحم مانگتا ہوں۔ رحیم، تجھ سے کوئی بڑا رحم کرنے والا نہیں۔ مالک یوم الدین، یا اللہ اس دن کا مالک تو ہی ہے، یا اللہ اس دن کا تو ہی مالک ہے، مجھے اس رسوائی سے بچانا یا اللہ، تیرے سوا میں کسی کو نہیں پکارتا، تو ہی مددگار ہے، تو ہی اللہ ہے۔ ایاک نعبد، خاص تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور یا اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگر تیرے بندوں کے پاس جاتے ہیں، نیک بندوں کے پاس، بندہ داتا علی حجویری کے پاس جاتا ہے، وہ بھی ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ تیرے پیارے ہیں، انہوں نے تیری عبادت کی، یا اللہ ان کے سبب ہماری مدد کر، یا اللہ ہماری مدد کر۔ دل میں یہ خیال رکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے تاکہ قیامت والے دن تیرے سامنے میں رسوائی لے کر نہ آنا پڑے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنی نعمتیں، جن پر تو نے اپنی کرم نوازیاں کی، جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ تو اپنے غضب سے بچا، یا اللہ تیرا غضب بہت سخت ہے، تیری پکڑ بہت سخت ہے، یا اللہ ہم ادنا سا بندے ہیں، یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما، اپنا پیار عطا فرما۔ آمین۔ آگے سورت پڑھیں، اس کا بھی ساتھ میں ترجمہ کر دیں، یعنی دل میں اللہ کی محبت رکھیں، نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی محبت کو یاد کریں، اللہ کے غضب کی بات آئے تو اس سے معافیاں مانگیں، پھر دیکھنا تمہاری نیندیں بھی ایسی ہوں گی کہ ہر وقت تمہیں خوشبوئیں آئیں، تم اس کا ذکر کرو گے وہ تمہارا ذکر کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرمائے۔